ملک دشمنی میں اس قدر کوئی گر سکتا ہے, کوئی نیچے جا سکتا ہے کہ ریاست پاکستان پہ جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتشار والوں نے 9 مئی کے بعد, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل. اچھا فائزہ, بیسکلی نا قائد اعظم ایک ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے اور آج کی تاریخ میں جو ہے وہ ان کی تصویر بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. تو قائد اعظم کی جس نوٹ کے اوپر تصویر ہے تو اس تصویر کے لیے, اس نوٹ کے لیے, اس نوٹ کی کڑک کے لیے انتشاریوں نے اپنا وجود, اپنا ایمان, اپنا دین بیچ دیا. پاکستان پر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے وہ ہماری فوج پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے اداروں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہماری ریاست پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. آپریشن اتنا بڑا کیا گیا, کتنا کامیاب آپریشن کیا گیا, آپ کو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. اس کے باوجود یار تم لوگ کہتے ہو کہ یہاں پر جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فوجیوں کا کوئی کردار نہیں ہے, تو تمہارے پاپا جی آئے تھے یہاں پر ان کو بچانے کے لیے. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے فوج اور ملکی مفادات کے خلاف پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کا معاملہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے روبرو لانے کا فیصلہ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ اسمتھ کے آگے عمران نیازی کچھ بول پائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا تو ہیڈ ڈیلی وہ کر رہے ہیں اس کا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مریم, سانحہ جعفر ایکسپریس پہ 2-3 دنوں سے اسی پہ بات ہو رہی ہے, اور لیکن کل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ انتظار میں تھے, ایک غلط امپریشن پاکستان کا دیا جا رہا تھا کہ جی جو حقائق ہیں وہ قوم سے چھپائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم نے کل دیکھا کہ جی آئی ایس پی آر صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی. انہوں نے تفصیلاً اس میں ساری کی ساری باتیں بتا دی, کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ باہر بیٹھے جو بھگوڑے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے یہی امپریشن دے رہے تھے کہ اللہ معافی خدا نہ خواستہ پاکستان پہ اتنا یہ مشکل وقت آیا ہے اور پاکستانی جو فوج ہے وہ اس میں ناکام ہوگی, کیونکہ وہ یہی امپریشن دے رہے تھے نا. انہوں نے کہا کہ یہ کسی طرح سے کام بھی نہیں کریں گے اور جو اتنے معصوم شہری ہیں جانے ہیں ان سب کو داؤ پہ لگا دیا. لیکن انہوں نے بھی دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی تاریخ کا, میں کہتی ہوں کہ ہم اگر اس کو کہیں کہ مشکل ترین آپریشن جس کو کامیابی سے انہوں نے کیا, ماشاء اللہ الحمدللہ, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب ان سب لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی. بالکل. کیونکہ یہ تو بتا رہے تھے کہ جی پاکستان کے جو بیچارے عوام ہیں ان کی جانوں پہ بن گئی. وہ ڈی جی صاحب والی بات کہ وہ جو لوگ جس میں ہلاک ہوئے ہیں وہ لوگ آپریشن سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں, ٹھیک, اور جو باقی بچ گئے ہیں الحمدللہ وہ ان سب کو گھروں کو پہنچایا. اور باقی کتنے سارے لوگوں کے بیانات سامنے آئے, انہوں نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایف سی ان کو ملی, ان کو کھانا پانی پہنچایا جا رہا ہے, ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے. اچھا اب مریم, جس طرح سے اس دن میں وقاص سے بھی یہ بات کی تھی کہ ملک دشمنی میں اس قدر کوئی گر سکتا ہے, کوئی نیچے جا سکتا ہے کہ ریاست پاکستان پہ جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتشار والوں نے 9 مئی کے بعد, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات تھی. بالکل. اچھا فائزہ, بیسکلی نا قائد اعظم ایک ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے اور آج کی تاریخ میں جو ہے وہ ان کی تصویر بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. تو قائد اعظم کی جس نوٹ کے اوپر تصویر ہے تو اس تصویر کے لیے, اس نوٹ کے لیے, اس نوٹ کی کڑک کے لیے انتشاریوں نے اپنا وجود, اپنا ایمان, اپنا دین بیچ دیا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوٹ, یہ پیسہ, یہ قائد اعظم صرف ہمارے پاس رہیں, جتنا ہو سکے ان کی کلیکشن ہم کریں, اور جس وجہ سے پاکستان پر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے وہ ہماری فوج پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے اداروں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہماری ریاست پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ پورا پاکستان آپ کو ایک سائڈ پہ ملے گا, ادارے آپ کو ایک سائڈ پر ملیں گے, فوج آپ کو ایک سائڈ پر ملے گی, مگر تحریک انتشار آپ کو ایک سائڈ پر ملے گی, وہاں جہاں پاکستان کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ کون سی قوم ہے, یہ پیسہ اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, یہ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کو یہ بالکل شرم حیا نہیں ہے کہ پاکستان کی عزت پر ہم بات کر رہے ہیں. سانحہ جعفر ایکسپریس, کتنے لوگ یہاں پر شہید ہوئے, آپریشن اتنا بڑا کیا گیا, کتنا کامیاب آپریشن کیا گیا, آپ کو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی, مگر ہمارے فوجی بھائیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پر گئے, ان کو بچایا, سب کچھ ریکور کیا. اس کے باوجود یار تم لوگ کہتے ہو کہ یہاں پر جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فوجیوں کا کوئی کردار نہیں ہے, تو تمہارے پاپا جی آئے تھے یہاں پر ان کو بچانے کے لیے. جعفر ایکسپریس جو سانحہ ہے اس کو کس نے ریکور کیا ہے, کس نے لوگوں کو بچایا ہے, کس نے ان کو وہاں سے نکالا ہے, یرغمال بنایا ہوا تھا لوگوں کو, کیا وہ کسی کے باپ بھائی بیٹے بیٹیاں نہیں
دیکھیں نا تعداد بہت زیادہ اور اس طرح کے دشوار گزار راستے میں جا کے یہ آپریشن کرنا. ہاں تو مطلب ہمارے فوجیوں نے اپنی جانوں کی فکر نہ کرتے ہوئے ان کو بچایا ہے. ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں پر آپ کو یہ وردی ملے ان کو سلام کرنا چاہیے, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ بھائی پاکستان کے کسی بھی ملک میں کسی بھی سوری سٹی کے اندر آپ کو اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ وردی سب سے پہلے آگے کھڑی ہو رہی ہے. آپ کو پولیس مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, آپ کو کوئی سیکورٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, فوجیوں نے اپنا پلان کر کے آپ کو بچانے کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ملک میں بیٹھ کر بھی بھونک رہے ہیں, ملک سے باہر بیٹھ کر بھی بھونک رہے ہیں. صرف آپ نے کلیکشن کرنی ہے پیسوں کی کہ بڑے سے بڑا نوٹ ہماری جیب میں رہے, ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھرے رہیں. آپ یہاں پر وہ جو یہ محترمہ ہے جن کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں, یہ ایک بلوچی خاتون ہے مہرنگ بلوچ, وہ آپ کو کسی بھی ایک نقطہ بھی ہونا, کوئی ٹھیپا بھی گر جائے تو اس پہ بھی احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہیں, رولا ڈالنے نکل آتی ہیں. ابھی کیوں نہیں نکلی؟ یہ جو انتشاری پارٹی ہے, یہ دشمن لوگ جو ہیں ملک کے, انہوں نے ایک بھی مذمت والی ویڈیو کیوں نہیں لگائی سوشل میڈیا پہ؟ آج وہ کہتے ہیں گاڑی جو انہوں نے روکی ہے, وہ جو لڑکے نے پروٹوکول توڑا تھا اور یہ سڑک پہ کچھ ہوا ہے تماشا, اس کو ہیرو بنا دیا, ہیرو بنا دیا. سوشل میڈیا پہ ہیرو بنانے والا کون ہے؟ یہ لوگ ہی ہیں. تو بھائی یہاں پر آپ نے مہرنگ بلوچ کو بنانا تھا نا ہیرو, اپنے آپ کو ہیرو یہاں پہ بنانا تھا کہ پاکستان پہ کوئی آنچ آئی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, بھائی ہم ان کی ہمدردی میں کھڑے ہیں. کوئی ویڈیو کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی, بھگوڑے بھی بیچ میں بول رہے ہیں, یہاں بیٹھے بھی بیچ میں بول رہے ہیں, خلاف کوئی حق میں بات نہیں کر رہا. تو اس سے ہمیں نا ذرا وہ کیٹیگرائی کرنا کا چاہیے کہ یار یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور اس حادثے کے بعد بلوچستان کی ترقی پہ ایک سوالیہ نشان اٹھا بہت بڑی کہ آپ ترقی کر نہیں سکتے جہاں پر امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, وہاں پہ کیسے ترقی ہوگی؟ جہاں کے لوگوں کے اندر خوف ہے, وہ کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے, واپس آنا یا نہیں آنا. تو یہ وہ میرے خیال سے کشمیر والے حالات ہو گئے ہیں. اچھا لیکن ہمارے کامیابی نہیں ہے. اچھا مریم, یہ بلکہ جو آپ نے مہرنگ کو کوٹ کیا نا, ناراض بلوچوں کے, اب یہ جو شوشہ چھوڑا تو انہوں نے جی ناراض بلوچ, اچھا معصوم ہے, ان کی حق تلفی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ احتجاج کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے سینئر صحافی برادری میں بھی ایسے. لیکن ایک سانحہ جعفر ایکسپریس سے ایٹ لیسٹ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہماری صحافی برادری کی, تو میں کم از کم بات کر سکتی ہوں کہ وہ اب لکھ کے بھی اور اپنے پروگرامز کے تھرو بھی, اپنے ویلاگس کے تھرو بھی, اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک سمپتھی کارڈ ان کے ساتھ تھا نا کہ شاید یہ کہیں معصوم ہے اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, اب وہ چھن گیا. اب پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اب دہشت گردوں سے کیسے نپٹتے ہیں؟ پرسنز ہیں جن کے لیے مہرنگ بلوچ باہر نکل کے نارے لگاتی تھی, جو خود جا کے کہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہاں پہ ان کے ہینڈلرز ہیں. اب لیکن ایٹ لیسٹ عوام کو, بڑی تعداد کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہے. اور میں بلکہ آج پڑھ بھی رہی تھی کہ اب یہ جب ان کے خلاف کیونکہ گرینڈ آپریشن ہوگا اور ہونا چاہیے, اس پہ اب عوام کی جو اکثریت ہے نا وہ بھی انشاءاللہ تعالی فوج کے ہمارے اداروں کے ساتھ ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ غلط ہوا ہے. اچھا, یہ ایک انصار عباسی صاحب کی آج خبر ہے, جیسے ہم بات کریں بھگوڑوں کی کہ جو بھگوڑے باہر بیٹھ کے ان کا سوشل میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں, اس پہ انصار عباسی صاحب کی آج خبر ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی, اچھا یہ بات اس دن بھی ہم کر رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا وقاص اکرم, اس طرح کے کچھ لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر جیسے, کہ جنہوں نے اس کو کنڈیم ہی کیا تھا, اور سب لوگ پاک فوج کے لیے دعا گو تھے کہ اس کامیاب آپریشن کو جلد از جلد, جو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا تھا, مکمل ہونا چاہیے. لیکن وہ باہر بات ہے کہ باہر سے بیٹھے جس طرح کا آپریٹ ہوتا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے فوج اور ملکی مفادات کے خلاف پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کا معاملہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے روبرو لانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے کیونکہ یہ کبھی کرتے نہیں تھے, خان صاحب جو بھی کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. پارٹی ذرائع کے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں کے پی ہاؤس میں اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جارحانہ اور بے ضابطہ مواد پھیلانے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ مل کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال روکنے کے لیے نگرانی کا طریقہ کار نافذ کرنے پر آمادہ کیا جا سکے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی, آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ سمتھ کے آگے عمران نیازی کچھ بول پائے گا؟ نہیں, کیونکہ سوشل میڈیا تو ہینڈل ہی وہ کر رہے ہیں اس کا, وہی جو انتشار پھیلا رہے ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں. اور گو ہیڈ عمران خان نیازی نے کیا ہے, تو وہ تو اس کے ابا جی بھی قبر سے نکل آئے تو وہ بھی نہیں بول سکتے گولڈ سمتھ کے آگے. تو وہ جو چل رہا ہے ایک پروپیگنڈا, یہ نہیں رک سکتا, کیونکہ عمران خان نیازی کے اپنے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل چکی ہیں. اب پارٹی کو ذرا, پارٹی تو کہنا بھی ان کو غلط ہوگا نا, پارٹی تو رہی نہیں ہے, تتر بتر ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور اندر کچھ بھی نہیں ہے, توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکے ہیں, یہ ان کے اندر لٹرلی کچھ نہیں ہے. اب تو عمران خان نیازی کیا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھتے بھی ہیں نا,
تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گولڈ اسمتھ تک وہ کوئی میسج دے پائے گا, کیونکہ اس کے وہ والدین ہیں اور وہ اس کے ہی آقا ہیں, اور ان کے آگے وہ کچھ نہیں بولنے والا. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انتشار کا, یہ ان کے ہاتھ ہو چکا ہوا ہے, جو عمران خان نیازی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, کیونکہ یہ تو اندر بیٹھا ہے, مگر ایک اپڈیٹ جو ہے وہاں پر دی جا رہی ہے. اب گوہر وہ جو ہے کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے نہیں کیا, میں نہیں کرتا. جو سی ایم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, بشرا بی بی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو پھر کون چلا رہا ہے ان کا سوشل میڈیا؟ پاکستان تحریک انصاف کا کون چلا رہا ہے سوشل میڈیا؟ گولڈ اسمتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عمران خان نیازی وہاں تک تو میسج کنوے نہیں کرنے والے. باقی پارٹی نے اگر یہ عہد کیا ہے کہ عمران خان کے آگے ہم اپنی وہ رکھیں گے, SOPs رکھیں گے کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں, اس کے حوالے سے اس کو صحیح کیا جائے, تو میرے خیال سے شاید کچھ ہو جائے, شاید کچھ نہ ہو. بٹ آئی تھنک فائزہ, اب پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. ان کی جو ڈسکشن ہے اس کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تو میں کہوں کیا بیچاروں کو. کہیں کچھ نظر آئے نا, بیچارے کہیں سڑک پہ نکل کے او کر لیں, بیچارے سڑک پہ نکل کے کہیں پر کارڈ پر کچھ دکھا دیں کہ عمران خان کو ریلیز کرو, یا پھر کہہ دیں کہ عمران خان کو کیا کہتے ہیں کوئی فیسیلیٹیٹ کریں آپ, یا پھر کہہ دیں کہ بشرا بی بی کے لیے کوئی حق میں آواز کھڑی ہو جائے یا عوام کے لیے آواز کھڑی ہو. تو نہ مجھے علی امین گنڈا پور نظر آ رہے ہیں, نہ مجھے بریسٹر گوہر نظر آ رہے ہیں, نہ مجھے وہ شیر افضل مروت نظر آ رہے ہیں, نہ مجھے پنکی پیڑی نظر آ رہی ہے, نہ مجھے وہ نظر آ رہی ہے علیمہ باجی مشینوں والی. تو کوئی نظر آئے گا تو میں بات کروں گی نا, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. سوشل میڈیا پہ بیچارے جو بھاڑے کے رکھے ہوئے انہوں نے وہ بولے جا رہے ہیں. اچھا مریم, آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتیں جان بوجھ کے نہیں کروائی جا رہی ہیں. اچھا, کون جان بوجھ کے نہیں کروا رہا؟ بس جو ایک سائڈ پہ وہ آپریشن میں مصروف ہے, ایک سائڈ پہ جو حکومت ہے وہ ترقی میں مصروف ہے. بندے کا مزے کا کامنٹ تھا, انہوں نے کہا خان صاحب پہ مستقل ملاقاتوں پہ پابندی لگ جانی چاہیے, اس سے ملاقاتیں ہونی نہیں چاہیے. ملاقاتیں ہوتی ہیں, نئی ڈکٹیشن دیتے ہیں, وہ باہر جا کے انتشار پھیلاتے ہیں. اور وہ جو ایک وہ بھی تھا کہ خان صاحب جب چاہیں وہ باہر آ سکتے ہیں. تو وہ چابی انہوں نے جرابوں کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے, تو میرا جب دل کرے گا میں باہر آؤں گا. فی الحال میں باہر آیا تو عوام نے مجھے نوچ کھانا ہے, تو خان صاحب کا جب دل کرے گا وہ جرابوں میں سے چابی نکالیں گے اور لاک کھول کے باہر آ جائیں گے. وہ اپنی مرضی سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پیسے کے تیتر بٹیر اور بکرے جو ہے وہ کھا رہے ہیں, اور وہاں بیٹھے ہوئے عیاشیاں مار رہے ہیں کہ باہر جا کے تو خرچہ کرنا پڑنا ہے, اندر مفت کا مال مل رہا ہے. ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ کل غالباً ہمارے جو حکمران پارٹی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم APC بلا رہے ہیں تو اس میں عمران خان کو بھی دعوت دیں گے. اچھا, ہاں, تو عمران خان کیسے آئے گا؟ عمران خان وہی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پیرول پہ آئیں گے, لیکن ہاں میرا نہیں خیال عمران خان کو باہر آنا چاہیے. اور میرے خیال سے اگر گورنمنٹ یا پھر ادارے کچھ بھی سوچ رہے ہیں عمران خان نیازی کو باہر لانے کا, تھوڑا سا ریلیف, باہر کی روشنی دکھانے کا سورج کی, تو عوام جو ہے اب بہت اپی ہوئی ہے. عوام نہیں چاہتی کہ نیازی باہر آئے, عوام نہیں چاہتی کہ نیازی دوبارہ اقتدار میں آئے, عوام نہیں چاہتی کہ نیازی کسی عہدے داران کے ساتھ بیٹھے ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ عمران خان نیازی کو اب عوام کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ جو یہ کر چکا ہے وہ سب کچھ پردے فاش ہو گئے. ہاں, جب نیازی جیل میں گیا تھا جس کی بدولت 9 مئی ہوا تھا, اس سے پہلے ہم بھی ہمدردی رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے ایکس پرائم منسٹر تھا, جیل میں گیا ہے, بٹ اس کی کرتوتیں جس طرح سے لوگوں کے سامنے آئی ہیں, جو انتشار اس نے پھیلائے تھے, جس طرح سے ہماری خواتین, ہمارے بچے, معصوم بچے, ان کا فیوچر برباد کیا ہے اس نے, ہمارے ملک کا نام بدنام کیا ہے, تو اس طرح سے ہمارے دلوں سے اتر چکا ہے عمران خان نیازی. اور ابھی پھر ثانیہ جعفر ایکسپریس, ثانیہ جعفر ایکسپریس, ان کو ویسے یہ موقع ملا تھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ حکومت کا بظاہر ساتھ ہی دے دیتے نا, اچھے بیانات دے دیتے. ان کی تو ہمیں بھی پتا ہے کہ نہ تو ان کی مدد ہمارے ساتھ ہے, نہ ہوگی کبھی. جہاں پہ پاکستان اچھا گرو کر رہا ہے تو وہاں پہ یہ لوگ نہیں ہوں گے, لیکن زبانی کلامی جسے ہم کہتے ہیں, زبانی کلامی کچھ ہمدردانہ جملے ہی بول دیتے, لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر سے یہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. اچھا, یہ بیسکلی نا یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, اور یہ اگر چاہیں بھی نا تو یہ مجبور ہیں, یہ حق میں بات نہیں کر سکتے, کیونکہ اب جن کے ہاتھوں یہ چڑھ چکے ہیں نا تحریک انتشار والے, ان سے ان کا پیسہ لینا لازمی ہو چکا ہے, اور ان کے یہ غلام بن چکے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ لوگ اب مجبور ہو چکے ہیں. یہ اگر ذہنی طور پر مریض نہ بھی ہو نا تو یہ کوشش بھی کرے نا کچھ اچھا بولنے کی, یہ نہیں بول سکتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پیچھے سے پھینٹا بڑھ جانا ہے. تو یہاں پر جعفر ایکسپریس جو سانحہ ہوا ہے, فائزہ آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا ہے لوگ مشکلات میں تھے, کیا وہ کہہ رہے ہوں گے نیازی صاحب آئیں ہمیں بچا لیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو آئے اور ہمیں بچا لیں؟ وہ ہمارے اداروں, ہماری حکومت, ہماری فوج کا منہ تک رہے تھے, وہ دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی آ کے ہمیں بچا لے. تو جس مشکل وقت میں آپ کا جو سیپا سالار ہوتا ہے وہی آ کر آپ کو بچاتا ہے, اور یہاں پر ثابت ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. آج پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم سامنے آئیں گے,
ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ڈیسیجن لیں گے, اس ڈیسیجن کے اوپر ہماری پاک فوج سامنے آئے گی, ٹھیک ہے, اور وہ پاک فوج جو ہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پاکستانیوں کو بچائے گی, محفوظ کرے گی, وہ چاہے آفت ہو, کوئی طوفانی آفت ہو, کوئی زلزلہ ہو, طوفان ہو, یا کوئی انسانی بھی پھیلایا ہوا انتشار ہو. تو یہ خیر گاربیج جو ہماری فوج نے اکٹھا کیا اور سائڈ پہ لگایا تحریک انتشار کے نام پر بھی, وہ بھی انہی کی ایک کاوش تھی. ورنہ آج بھی ہمارے ملک میں سڑکوں میں گلیوں میں خواتین کا نکلنا مشکل ہوتا ہے, ایون تو میرا اور آپ کا نکلنا مشکل ہوتا. کمنٹ سیکشن میں یہ لوگ اپنی تربیت شو کرواتے ہیں, تو دیکھیں اگر ہمارے سامنے یہ لوگ آتے تو وہاں پر تو انہوں نے مزید گالی گلوچ کرنی ہے. تو اس چیز کو اب نہ پکڑ لیا گیا, اب اس چیز کو روک لیا گیا ہے. اب تحریک انتشار آپ کو نظر نہیں آتی, ہاں ہیں سپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ گھروں میں بیچارے بیٹھے ہوئے, انہیں پتہ ہے اب باہر نکلیں گے تو عوام ان کو پڑ جائے گی. لیکن مریم یہ جو ہمیں آپ والی بات آن گراؤنڈ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے, لیکن سوشل میڈیا میں تو ہمیں نظر آتے ہیں نا ڈیجیٹل دہشت گردی کی شکل میں, پے رول پر. ان کا بھی کسی طرح سے صفایا ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں بیسکلی آپ کیسے کر سکتے ہیں نا, پاسبل نہیں ہے. باہر والوں کا نہیں کر سکتے, جو ادھر رہ کے بکواس کرتے ہیں ان کا تو کر سکتے ہیں نا. پھر رونا روتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں گے تو ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے. کہتے ہیں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ, ہو کیا رہا ہے بھائی, آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ نے 9 مئی کرایا, آپ نے جعفر ایکسپریس سانحہ کروایا, آپ نے ملک کے اندر انتشار پھیلایا, آپ نے ہمارے بچوں کا فیوچر برباد کیا, ہمارے ملک پر انگلی اٹھوائی, آپ نے سے نو ٹو امریکہ کہہ کر انہی کے پیروں میں بیٹھ کر تلوے چاٹے ان کے. تو یہاں پر یہ سارے قصور آپ لوگوں کے ہیں, جس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے آپ کو ادارے نہیں چھوڑتے تھے, اب پاکستانی عوام نہیں چھوڑے گی. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے, اور اس سے بھی برا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ گھر سے باہر نکل کے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ کے سامنے ادارے کھڑے ہوتے تھے ہمیں حفاظت کرنے کے لیے, آج ہم کھڑے ہوں گے اپنے اداروں کو جو ہے ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. کیونکہ اب عوام کو سمجھ آ چکی ہے, اور جتنی ہماری بربادی ہوئی تھی نا پچھلے سال, اس سے تو ہم بہت بہتر ہیں الحمدللہ. کہ جو پاسپورٹ ڈھونڈ رہے تھے نا, رش پڑے ہوئے تھے, اور لوگوں کو غش بھی پڑے ہوئے تھے نیازی کی وجہ سے, تو وہ الحمدللہ پاسپورٹ والے آفس میں تھوڑا وہ بھی ہو گیا ہے, تھوڑا ریلیف مل گیا ہے, تھوڑا ریلیکسیشن ہو گئی ہے, ویزے تھوڑے کم لگنا شروع ہو گئے ہیں, پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں خوشحال رہنا شروع ہو گئے ہیں, ترقی بڑھتی جا رہی ہے, کامیابی ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے, دہشت گردی پہ کنٹرول انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائے گا, اور انتشاریوں کا خاتمہ بھی پاکستان سے ہو جائے گا. اور بھائی آپ بہترین حال یہ ہے, جیسے آپ کا وہ گیلا تیتر پاکستان سے بھاگا ہے ایک سیب اور ایک پانی کی بوٹل لے کر, تو آپ لوگ بھی پلیز, میں آپ کو 6-7 پیزے کے ڈیلیور کرواتی ہوں پیکٹ سے, اور بوتلیں اپنے ساتھ اٹھائیں, پیزا لیں, اور پاکستانی برانڈ کو پروموٹ کرتے ہوئے جس بارڈر سے آپ نے جانا ہے نکلیں, بھاڑ میں جائیں, دفع ہو جائیں, ملک خالی کریں, تاکہ ملک کو ذرا امن اور سکون ملے. مریم بہت شکریہ آپ کے وقت کا, میرا خیال ہے میرا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال ہے کہ اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.